حضرت امام حسن رسول اللہ کے وہ نواسے تھے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھیلتے دیکھا ہو، جس کی پیشانی پر رسول اللہ نے اپنے لب مبارک رکھے ہوں۔ وہ شخصیت دنیا کے لیے سراپا امن، صلح اور محبت کا نمونہ تھی، لیکن افسوس دنیا نے اس نرم دل امام کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا، اور یہ ظلم کسی کافر یا دشمن نے نہیں بلکہ ایک قریب ترین رشتہ بیوی کے ہاتھوں کیا گیا۔ یہ بات سننے میں ہی دل کو لرزا دیتی ہے، لیکن یہ تاریخ کا وہ تلخ باب ہے جو حق اور باطل کے بیچ کی جنگ کی اصل حقیقت بیان کرتا ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت امام حسن کے ہاتھ میں آئی، لیکن وہ خلافت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت سمجھا جاتا تھا، اب سازشوں اور دنیا طلب حکمرانوں کی ہوس کا شکار ہو چکی تھی۔ معاویہ بن ابی سلطان جو اس وقت شام کا گورنر تھا، خلافت پر قبضہ کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے امام حسن کے خلاف سازشیں شروع کی۔ امام حسن نے جب دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑنے کو تیار ہو چکے ہیں تو آپ نے خون ریزی کو روکنے کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ وہ وقت تھا جسے صلح حسن کہا جاتا ہے، لیکن صلح کے باوجود امام حسن کے دشمن ان کے وجود سے خائف تھے۔ انہیں معلوم تھا جب تک حسن ابی علی زندہ ہے، لوگوں کے دل ان کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اسی وقت سے امام حسن کی شخصیت کے خلاف خفیہ سازشیں مزید تیز ہو گئیں۔ شام کی سلطنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جانتے تھے کہ امام حسن کو طاقت سے نہیں ہٹایا جا سکتا، اسی لیے انہوں نے چالاکی، فریب اور خاندانی رشتوں کو ہتھیار بنایا۔ امام حسن کی ایک زوجہ تھی جن کا نام جدہ بنت اشعث تھا۔ جدہ کا باپ اشعث بن قیس پہلے ہی ایک منافق طبیعت شخص تھا جو بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا مگر دل میں فتنہ لیے ہوئے تھا۔ یہ وہی اشعث ہے جس نے پہلے بھی حضرت علی کے خلافت کے دوران کئی بار فتنے کھڑے کیے۔ جدہ امام حسن کی بیوی ہونے کے باوجود امام کی وفادار نہ تھی۔ اسی کمزوری کو شام والوں نے خوب پہچانا، چنانچہ معاویہ نے جدہ کو ایک پیغام بھیجا، ایک ایسا لالچ جو دنیا کی کئی عورتوں کو بہکا سکتا ہے۔ پیغام میں لکھا تھا، اگر تم امام حسن کو زہر دے کر قتل کر دو تو نہ صرف تمہیں ہزاروں دینار دیے جائیں گے بلکہ تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا۔ جدہ کا دل دنیا کے لالچ سے بھر چکا تھا، اس نے وہ پیشکش قبول کر لی، اور ایک دن جب امام حسن بیمار تھے تو ان کے لیے جو دوا تیار کی گئی اس میں زہر ملا دیا گیا۔ زہر نہایت تیز اثر رکھنے والا تھا، جسم کے اندر جاتے ہی اس نے امام حسن کے جگر کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ کو قے آئی تو اس میں جگر کے ٹکڑے نکلتے تھے۔ درد ایسا تھا کہ گویا جسم اندر سے جل رہا ہو، لیکن امام حسن نے صبر کیا، اف تک نہ کی، نہ کسی پر الزام لگایا۔ یہ امام حسن کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے وقت وفات تک اپنی بیوی کا نام زبان پر نہ لایا، بس ایک درخواست کی کہ مجھے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن نہ کرنا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میرے جنازے کی بے حرمتی کریں گے۔ ایسا وقت تھا وہ جس گھر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ شہید ہو رہا تھا۔ اس گھر میں خاموشی تھی، آسمان رو رہا تھا، زمین تھر تھرا رہی تھی، اور مدینہ کی گلیوں میں صرف بنی ہاشم کے گھر سے آنے والی آہوں کی گونج تھی۔ امام حسن نے 47 برس کی عمر میں انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہادت پائی۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور وہ جدہ جس نے لالچ میں آ کے اپنے شوہر کو شہید کیا، اسے معاویہ نے کیا انعام دیا؟ معاویہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، نہ تو یزید سے اس کی شادی کی، نہ دولت دی، کیونکہ جس عورت نے ایک امام کو زہر دیا وہ کسی کے بھی قابل نہ تھی۔ دنیا کے لالچ میں ایک عورت نے وہ جرم کیا جس کی سزا شاید دنیا میں نہ ملی، لیکن آخرت میں وہی عمل اس کے لیے جہنم کا دروازہ بنے گا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، چاہے اس کے خلاف کتنی ہی سازشیں کیوں نہ ہو۔ امام حسن کا صبر، ان کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی حفاظت صرف تلواروں سے نہیں، بعض اوقات قربانی دے کر بھی کی جاتی ہے۔ امام حسن چلے گئے مگر ان کی خوشبو آج بھی دلوں میں زندہ ہے اور رہے گی، کیونکہ شہید کبھی مرتے نہیں۔